نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آفتاب القادری نقشبندی امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ کافی لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ہمارے باطنیاں کس طرح کھلے، یعنی کہ اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ ایک ایسی روحانیت کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کی معافی ضمیر کو سمجھ سکیں یا کسی بھی معاملے کو جان سکیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت کس طرح ملے، تو ان تمام کے بہت سارے اعمال موجود ہیں، بہت سارے طریقہ کار موجود ہیں جس کے کرنے سے آپ کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک آسان سا عمل پیش کر رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ باطنی آنکھ کی دولت سے بھی مستفیض ہوں گے اور روحانیت کی بے پناہ روحانیت سے بھی مستفیض ہوں گے۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، سہل عمل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ کہ آپ کرنے والے بنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو مل جائیں، اور ہمارے ان کلپس کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دیگر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو یہ بالکل آسان عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باطنی آنکھ کی دولت اور انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ روحانیت حاصل ہوگی۔ اور بہت سے مشائخ کرام اولیاء کرام کی بار سے بھی یہ وظیفہ ثابت ہے، اور یہ بالکل ہی آسان عمل ہے۔ قرآن پاک کے سورہ مبارک ہے اور وہ سورہ ہے سورہ مزمل۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سورہ مزمل عاملین اور روحانی عملیات میں سورہ مزمل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ عاملین بخوبی واقف ہیں سورہ مزمل کے فضائل و برکات سے، اور بہت سارے اپنے مشائخ اعظام اولیاء کرام بڑے بڑے عاملین سورہ مزمل کے عامل ہیں، اور یہ بھی قول ملتا ہے کہ جس نے سورہ مزمل کا عمل نہیں کیا وہ روحانیت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو جو عمل میں پیش کر رہا ہوں اس کو آپ اپنے مداومت میں رکھ لیں، ہمیشہ کے لیے اس کو پڑھتے رہیں، اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود اپنے اندر وہ روحانیت محسوس کریں گے، اور خود اپنے اندر ایک باطنی آنکھ کھلتا ہوا محسوس کریں گے۔ آپ کے سامنے کوئی شخص آ جائے گا تو آپ کے دل میں اس کے تمام معاملات خود ہی بخود کھل جائیں گے، گویا کہ آپ نے تیسری آنکھ سے اس کے اندر جھانک کے دیکھ لیا کہ یہ کس وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح ہی آپ کسی مخفی چیز کے متعلق بھی جان سکیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ عشاء نماز کے بعد جب آپ سونے لگیں تو اس وقت باوضو ہو کر سورہ مزمل کو توجہ اور یکسوئی سے 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ پڑھیں اور اپنے سینے پر اپنے دل کی سائڈ پر دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ سو جائیں۔ تو اسی عمل کو آپ کرتے رہیں، مسلسل کرتے رہیں، مسلسل اپنا عمل معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر بے پناہ روحانیت بھی پیدا ہوگی، آپ کی جو باطنی آنکھیں انشاءاللہ وہ بھی کھلے گی، اور انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل و برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ، جو ان سبھی درود پڑھ لیں۔ بہتر یہ کہ درود تنجینا کو پڑھا جائے یا درود تاج کو پڑھا جائے، نہیں تو کوئی سا بھی درود پاک آپ اول آخر 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ مزمل کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے سینے اور دل پر دم کر دیں، پھر دعا کر کے سو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ باطنی آنکھ اور روحانیت سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عمل کو کب تک کرنا ہے؟ اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا لیں، تا حیات اس کو اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار فضائل و برکات آپ کو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔